میں ہوں ڈاکٹر افتخار احمد. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئرس فیلوز کلب. آج ہم بات کریں گے امریکن ہسٹری پر. 15ویں صدی انسانی تاریخ میں بڑی عالمی سیاسی تبدیلیوں کی صدی تھی. سن 1453 میں ایک طرف فرانس اور برطانیہ کی 100 سالہ جنگ کا خاتمہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف عثمانی ترکوں کا سیلاب جس نے اناطولیہ اور مشرقی یورپ کو اپنی قدموں تلے رون چکا تھا، اب سلطان محمد فاتح کی سربراہی میں 1000 سالہ تاریخ رکھنے والی مشرقی رومی سلطنت ایسٹرن رومن امپائر کو فتح کرنا چاہتی تھی. مئی 1453 میں اس کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر لیا گیا. اس واقعے نے یورپینز میں ہاہاکار مچا دی تھی کیونکہ یہ شہر آرتھوڈوکس کرسچنز کا روحانی مرکز تھا اور یورپی عیسائیوں کے علاقے ایک ایک کر کے ان سے چھنتے جا رہے تھے. قسطنطنیہ جو نہ فقط ایک روحانی مرکز تھا بلکہ یورپینز کے لیے تجارتی شہر بھی تھا. یہ شاہراہ ریشم سلک روٹ کے سنگم پر واقع انتہائی اہم تجارتی شہر تھا. یہ شاہراہ یورپ اور چین میں تجارت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا. یہ مشرق میں موجود ایک اور تجارتی راستہ مصر سے ہو کر چین جاتا تھا. وہ پہلے ہی ایک اور مسلم حکمران خاندان مملوکوں کے قبضے میں تھی. قسطنطنیہ کا یورپیوں سے چھن جانا یورپ کے خلاف تجارتی ناکہ بندی تھی. اس وقت یورپ کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. ایک اندازے کے مطابق 100 ملین 100 ملین تک پہنچ چکی تھی. قحط، غربت اور اب تجارت نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. یہ سب یورپ میں سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کو جنم دے رہی تھی. اب یورپینز تجارت کے لیے یورپ سے باہر نکل کر سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے. اسی دوران مارکو پولو کا سفر نامہ جو 13ویں صدی میں لکھی گئی تھی اب پرنٹنگ پریس کے ایجاد کی وجہ سے بہت شہرت پا گئی تھی. اس کتاب میں چین کے دولت کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف کی گئی تھی اور نوجوان چین کے مداح تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے اور تجارت کر کے امیر ہونا چاہتے تھے. ان دولت کے مداحوں میں ایک اور مداح اطالوی بحری جہاز راں کرسٹوفر کولمبس تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشین کو پار کیا جائے تو چائنا اور انڈیا پہنچا جا سکتا ہے. سائنسی تجربات کی وجہ سے اس وقت تک کا انسان یہ جان چکا تھا کہ دنیا گول ہے. کرسٹوفر کولمبس نے انگلینڈ اور پرتگال سے مالی مدد طلب کی لیکن انہوں نے انکار کر دی تھی. پھر کولمبس نے اسپین کے حکمرانوں کوئن ایزابیلا اور کنگ فرڈیننڈ سے مدد طلب کی. انہوں نے دولت اور کیتھولک عیسائیت کے پھیلاؤ کے وعدے پہ مدد کی حامی بھر دی تھی. 2 اگست 1492 کو 3 بحری جہاز اسپین سے روانہ ہوئے اور 2 اکتوبر 1492 کو بہاماس کے ایک جزیرے پر اترے. کولمبس کی خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک نئی دنیا دریافت کر چکا ہے، لیکن اس کا پورا یقین تھا کہ اس نے ایشیا کا بحری راستہ تلاش کر لیا ہے. کولمبس نے جب وہاں کے سادہ سیدھا لوگوں کو دیکھا تو انہیں انڈینز کہا اور ان سے کچھ دن تو بہت دوستانہ تھے گزرے اور تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا رہا. لیکن کولمبس تو سونے اور دولت کی تلاش میں آئے تھے. پھر انہوں نے ہتھیاروں کے زور پہ سونے کے لیے گھر گھر کی تلاشی شروع کر دی تھی لیکن ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا. کولمبس نے ان لوگوں سے انڈیا اور چین کے راستوں کے بارے میں پوچھا. وہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر یہ سمجھ گئے کہ کسی بڑے جزیرے کی تلاش میں ہے اور انہوں نے کیوبا کا بتایا. لیکن وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی کوئی سونا نہ ملا. سونے کی تلاش میں کولمبس پاگلوں کی طرح مارا پھر رہا تھا. کولمبس نے یک بعد 3 بحری سفر کیے اور مرتے دم تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے ایشیا کا بحری راستہ تلاش کر لیا ہے. 1506 میں جب اس کی وفات ہوئی اور اس کے 1 سال بعد 1507 میں امیرگو ویسپوچی نے یورپ والوں کو بتایا کہ کولمبس نے جو دریافت کیا ہے وہ ایک نئی دنیا ہے. امیرگو کے نام پہ اس نئی دنیا کا نام امریکہ رکھ دیا گیا. پھر اس نئے دنیا میں
مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، مقامی مردوں سے دن رات جبری کام لیا جاتا، عورتوں سے سارا دن زمینوں میں کام کرواتے۔ ان کی اتنی استحصال ہوئی کہ وہ بچہ جننے کے قابل نہ رہی، اور جو بچہ پیدا ہوتی ان کے لیے ماؤں کو پاس پلانے کے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا، وہ تڑپ تڑپ کر بچے مر جاتے تھے۔ اس ظلم عظیم کو امریکن ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک کتاب اے پیپلز ہسٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے مصنف ہاورڈ زن لکھتے ہیں کہ مرد کانوں میں کام کرتے کرتے مر گئے، عورتیں زمینوں میں کام کرتے کرتے مر گئے، اور بچے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آباد شہر انسانوں سے خالی پڑ گئے، کیونکہ وہ اسپینی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے زہر پھونک کر مرنے لگے یا سمندروں کے ذریعے جان بچا کر بھاگنے کی کوششوں میں ڈوب گئے۔ یورپ کی نئے دنیا میں آنے کی وجہ سے کچھ بیماریاں بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ چیچک کی وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک اور کتاب دا امریکن ہولوکاسٹ دی کانکویسٹ آف دا نیو ورلڈ کے مصنف ڈیوڈ اسٹینر نے لکھا ہے کہ تقریباً 80 لاکھ 1 ملین انسان موت کا شکار ہوئے۔ صرف کولمبس کے پہلے آنے والی جگہ ہسپینیولا میں اس کے 21 سال بعد وہاں کوئی انسان زندہ نہیں تھا۔ یہ سب تو ہو رہا تھا، اب اسپین اور پرتگال مختلف علاقوں کے دریافت کر رہے تھے، اور اس نئے دنیا امریکہ کی بندر بانٹ کی گریٹ گیم میں آگے تھے۔ ابھی تک 2 اہم کھلاڑی اسی گریٹ گیم کا حصہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ یہ برطانیہ اور فرانس کی 7 سالہ جنگ کی کہانی کیا ہے؟ یہ کون سے واقعات تھے جو امریکن جنگ آزادی تک جا پہنچے؟ یہ سب جانیں گے اگلی قسط۔